اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum students, I'm your teacher Slim Yusuf and today it is my lecture number 13 for the students of BSCS 6th semester. Today we shall discuss interviews and their types. آج کے اپنے اس لیکچر میں ہم انٹرویوز اینڈ دیئر ٹائپس والا ٹاپک ڈسکس کریں گے. تو آئیے اللہ کا نام لے کر یہ ٹاپک شروع کرتے ہیں. انٹرویو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرویوز کی ڈیفینیشن کیا ہے, انٹرویو ہوتا کیا ہے. An interview is essentially a structured conversation between one particular ایک لفظ غلط ہو گیا. An interview is essentially a structured conversation where one participant asks questions and the other provides answers. تو کہا گیا کہ انٹرویو کیا ہے, یہ ایک اسٹرکچرڈ کنورزیشن ہے, گفتگو ہے جس میں ایک پارٹی ایک گروہ سوال کرتا ہے اور دوسری پارٹی دوسرا گروہ اس کے جوابات دیتا ہے. In common parlance, the word interview refers to a one-on-one conversation between an interviewer and an interviewee. تو کہا گیا کہ یہ ون آن ون کنورزیشن ہے, ایک طرف انٹرویو لینے والا شخص ہے, دوسری طرف انٹرویو دینے والا شخص ہے, ان دونوں کے درمیان ہونے والا مکالمہ, گفتگو, بات چیت انٹرویو کہلاتی ہے. The more you know about the style of the interview, the better you can prepare. اور آپ کو انٹرویو کے سٹائلز کا جتنا زیادہ علم ہوگا آپ اتنا ہی بہتر اپنے آپ کو تیار کر سکیں گے انٹرویو کے لیے. ڈیفینیٹلی آپ کا 6th سیمسٹر ہے, مزید 2 سیمسٹرز کے بعد اب آپ کو بھی پریکٹیکل لائف میں آنا ہے, فیلڈ میں نکلنا ہے, جاب تلاش کرنی ہے, تو آپ کو بھی انٹرویو کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لحاظ سے ہمارا یہ لیکچر بڑا اہم ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انٹرویوز کی ٹائپ کتنی ہے. دا ٹیلیفون انٹرویو, دا فیس ٹو فیس انٹرویو, دا پینل انٹرویو, دا گروپ انٹرویو, دا سیکوینشل انٹرویو, دا لنچ ڈنر انٹرویو, کمپیٹنسی بیسڈ انٹرویو, فارمل انفارمل انٹرویو. تو جناب یہ تقریباً 8 کائنڈس ہیں انٹرویوز کی. ان سب کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کریں گے. تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فارمل انفارمیشنل انٹرویو. یہ ہماری پہلی کائنڈ ہے انٹرویو کی, جسے انفارمیشنل کہا گیا ہے, یعنی معلوماتی, معلومات حاصل کرنے سے متعلق. In an informational interview, the objective is to seek advice and learn more about a particular employer. تو کہا گیا کہ اس کا مقصد ہے کہ کسی خاص ملازم سے متعلق نصیحت حاصل کرنا, زیادہ جاننا انفارمیشنل انٹرویو کہلاتا ہے. پرٹیکولر امپلائر, سیکٹر اور جاب. انٹرویوئنگ ایکسپرٹس ان دیئر فیلڈ از ون مور way to add to your employment knowledge base. Interviewing experts in their field is one more way to add to your employment knowledge base. اور اس طرح سے آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے. Gaining this information means you are more prepared. It is also an excellent way of networking and ایڈنگ ٹو یور کانٹیکٹس. ٹھیک, یہ پہلی کائنڈ ہے جی انٹرویو کی. اس کے بعد سیکنڈ ٹائپ آف انٹرویو اسکریننگ اور ٹیلیفون انٹرویو. فون انٹرویوز آر پرووائڈنگ ٹو بی اے مور کاسٹ افیکٹو وے ٹو اسکرین کینڈیڈیٹس. سلاٹس ارینج فار 10 to 30 minutes. Prepare for it as if it is an open book exam. Make sure you have your CV, the job description, list of references and prepared answers noted in front of you. تو یہ انٹرویو کی ایک اور قسم ہے. سب سے پہلے کہا گیا کہ یہ ایکسپینسو نہیں ہے, مہنگا نہیں ہے. دوسرا یہ بالکل ایک ایسے ٹیسٹ کی مانند ہے جو کہ
ओपन बुक टेस्ट है, किताब आपके सामने खुली हुई है, सवाल आपके सामने है, आपने सवाल पढ़ना है, किताब में से जवाब देखना है, बोल देना है, क्योंकि आपका सीवी भी आपके सामने है, जो सवालात पूछे जा सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उनके आंसर्स आपके सामने हैं. A large part of communication is visual, and as they cannot see your body language, it's critical to have positive and sharp answers delivered with enthusiasm. Don't forget to ask what the next step will be. تو کہا کہ اس میں آپ بہت شارپ ہو کر بڑا انتھوزیاسٹک ہو کر سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں. تھرڈ ٹائپ ہے انڈیویژول انٹرویو، انفرادی طور پر انٹرویو کرنا. often referred to as personal interview, this is the most common type of interview and is usually held face to face at the company's office. یہ فیس ٹو فیس ہوتا ہے کمپنی کے آفس میں، بلایا جاتا ہے جس شخص کا انٹرویو کرنا ہے. فائنڈ آؤٹ دا approximate length of the interview in order to prepare. اور آپ کو اس انٹرویو کی لینتھ کا علم ہونا چاہیے تاکہ آپ اپنے آپ کو اس کے لیے پریپیئر کریں. دے رینج فرام 30 to 90 منٹس، اور اس طرح کے فیس ٹو فیس انٹرویوز 30 منٹ سے لے کر 90 منٹ تک ہوتے ہیں. شارٹر انٹرویوز ول مین ڈیلیورنگ کنسائز آنسر دیٹ آر ٹو دا پوائنٹ. اور اگر انٹرویو شارٹ ہے تو آنسرس بھی آپ کے کنسائز ٹو دا پوائنٹ ہوں گے، مختصر ہوں گے. لانگر انٹرویوز الاؤ یو مور ٹائم ٹو گو انٹو ڈیٹیل اینڈ سپورٹ یور آنسرس ود ایگزامپلس. اور اگر یہ انٹرویو ڈیٹیلڈ انٹرویو ہے تو اس میں نہ صرف آپ سوالوں کے جواب دیتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ایگزامپلس بھی پیش کرتے ہیں. اسمال گروپ اور committee interview. These interviews mean meeting a panel of decision makers at once. This can be daunting and intimidating if you are not well prepared in advance. اس میں ایک پینل آپ کے سامنے بیٹھا ہے ایکسپرٹس کا، آپ اکیلے ہیں، آپ کے سامنے 4 سے 6 افراد بیٹھے ہیں، ان میں سے ہر ایک شخص ایک ایک سوال پوچھ رہا ہے. اور اگر آپ اس طرح کے انٹرویو کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ پینل انٹرویوز میں آپ کا کانفیڈنس چیک کیا جاتا ہے. ایک شخص سوال ختم کرتا ہے، ابھی آپ پورا جواب نہیں دے پاتے کہ دوسرا بندہ سوال آپ کے سر پہ دے مارتا ہے. اس طرح سے سوالوں کی بوچھار ہوتی ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ پینل دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں، آپ کتنا پریشر برداشت کر سکتے ہیں، آپ پبلک ڈیلنگ کر سکتے ہیں ایٹسٹرا. اوکے، مور دین ون interviewer means efficiency and an opportunity for different opinions of the same answer. Try to build a rapport with each member of the panel and be sure to make eye contact with everyone, not just the person asking the question. اس میں کہا گیا کہ پہلے تو آپ نے اپنے آپ کو پریپیئرڈ رکھنا ہے، دوسرا جو لوگ اب آپ سے انٹرویو کر رہے ہیں ان سے آئی کانٹیکٹ بنا کے رکھیں، سبھی سے آئی کانٹیکٹ بنا کے رکھیں، صرف ایک بندے کی طرف فوکس مت کر لیں. اٹ از آلسو ورتھ ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ دا نیمز اینڈ رولس آف دوز آن دا پینل. اور اگر آپ کو ان لوگوں کے نام معلوم ہو جائے جو کہ آپ کا انٹرویو کر رہے ہیں تو پھر تو بہت بہتر ہو جاتا ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے جی دا سیکنڈ اور آن سائٹ انٹرویو. نہیں، اس سے پہلے ہاں ٹھیک ہے یہی ہے. دا سیکنڈ interview means you have been successful on the first occasion and they would like to know more. یہ سیکنڈ انٹرویو ہے. بہت سے ادارے ایسے ہیں جو کہ ایک سے زائد مقامات پر آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ ایک سے زائد انٹرویو کرتے ہیں آپ کے. پہلے انٹرویو میں انہوں نے مثلا آپ کو کانفیڈنس لیول چیک کرنا تھا، کر لیا. سیکنڈ انٹرویو میں وہ آپ کا نالج چیک کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ کو دوبارہ سے کال کی جاتی ہے. دیز انٹرویوز کین بی لانگر، سم lasting half or a full day. They often mean meeting 3 to 5 people, which can include human resource, the line manager, office staff, and the head of department. Be on the ball and show enthusiasm. Try to find out as much as possible about the agenda for the day, as this will go some way to making you feel less anxious about the whole process. This is usually the last stage before an offer of employment is made. Okay,
اس میں بڑی اہم بات کی گئی ہے، یہ جو سیکنڈ انٹرویو ہے اور جو پینل انٹرویوز ہیں، آپ کو چونکہ ان انٹرویوز کا سامنا کرنا ہے، میں اپنی زندگی میں کر چکا ہوں، ابھی بھی کر رہا ہوں، تو آپ کو بیفور ٹائم اس کا علم ہونا چاہیے. اگر آپ کا سیکنڈ انٹرویو ہے تو سیکنڈ نہیں، یہ سیکنڈ تھرڈ فورتھ انٹرویو بھی ہوتا ہے. اس میں مختلف طرح کے لوگ آپ سے انٹرویو کرتے ہیں اور اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کی ڈیمانڈز کے مطابق آپ کو پرکھتے ہیں کہ یہ شخص ہمارے ڈپارٹمنٹ کی ڈیمانڈز کو پورا کر پائے گا کہ نہیں. مثلا ایک شخص ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتا ہے، اس نے آپ کا انٹرویو کیا، لائن مینیجر، آفس اسٹاف کا سپروائزر آپ سے علیحدہ انٹرویو کرتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ اس شخص کا میرے ساتھ، میں چونکہ سپروائزر ہوں، اس نے میرے انڈر کام کرنا ہے، تو میں دیکھوں کہ اس شخص کا بیہیویئر کیسا ہے، اس کا اخلاق کیسا ہے، یہ کیسے ڈیل کرتا ہے. ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ، کسی ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ آپ سے علیحدہ سے انٹرویو کرتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ شخص ہمارے کام کا ہے کہ نہیں. اس طرح سے کچھ کمپنیز میں آپ کے سیکوینشلی 2 سے 3 4 تک انٹرویوز ہوا کرتے ہیں. اور اس سے پہلے ہم نے پینل انٹرویو پڑھا، وہ اسپیشلی آپ کو کانفیڈنس لیول چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ پینل انٹرویو میں بڑے بڑے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. اوکے، نیکسٹ پہ آتے ہیں جی، بیہیورل بیسڈ انٹرویو. Known as critical behavioral interviewing (BCI), the theory is that past performance in a similar situation is the best predicator of future performance. اس میں بیہیویئر بیسڈ انٹرویو میں دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے پہلے جس مقام پر کام کیا تھا وہاں آپ کا جیسا بھی بیہیویئر تھا، وہ بیہیویئر پریڈکٹ کرتا ہے کہ آپ فیوچر میں کیا کریں گے. دس میتھڈ آف انٹرویو probes much deeper than the usual انٹرویوئنگ ٹیکنیک. اور یہ جو انٹرویو ہے یہ پہلے والے انٹرویوز کی نسبت زیادہ پیچیدہ اور گہرائی میں جانے والا ہوتا ہے. Have specific examples ready that highlight your attributes in core areas such as teamwork, problem solving, communication, creativity, flexibility and organizational skills. ان ساری چیزوں کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے بیہیویئرل انٹرویو میں کہ آپ ان تمام تر معیار پر، سٹینڈرڈز پر پورا اترتے ہیں. بی اسٹرکچرڈ ان یور آنسر اینڈ ایکسپلین یور ایگزامپلز ان ٹرم آف دا سچویشن. تو آپ نے جب آنسرز دینے ہیں تو بی اسٹرکچرڈ، ذرا ایک اسٹرکچر بنا کر ایک سیکوینس کے ساتھ پراپر آنسرز دینا ہے. دا ٹاسک، دا ایکشن یو ٹک اینڈ دا آؤٹ کم اچیو. اس کے بعد انٹرویو نمبر 7 ہے جس کی 7th ٹائپ ہے ٹاسک اورینٹڈ اور ٹیسٹنگ انٹرویو. دیز انٹرویوز آر اسٹرکچرڈ ان اے وے دیٹ الاؤز یو ٹو demonstrate your creative and analytical abilities in problem solving through varied tasks or exercises. یہ ایک طرح کا ڈیمو ہوتا ہے جی، ڈیمونسٹریشن ہے. آپ کو کوئی ٹاسک پرووائڈ کیا جاتا ہے اور اگر آپ وہ ٹاسک پرفارم کرتے ہیں آپ کو جج کیا جاتا ہے کہ یہ شخص اس ڈپارٹمنٹ میں کام کر سکتا ہے یا نہیں. It may include a short test of evaluate your technical knowledge and skills. Other tasks can be delivering a presentation to a group to determine your communication skills. Relaxing is key. جی، تو جس کو میں نے پہلے ذکر کیا کہ ٹاسک اورینٹڈ انٹرویو میں ایک تو آپ کو کوئی ٹاسک دیا جا سکتا ہے کہ آپ یہ کام کر کے دکھائیے. پریزنٹیشن، ڈیمونسٹریشن اس میں شامل ہوتی ہے. اس انٹرویو میں آپ کا ریلیکس رہنا بہت ضروری ہے، بلکہ تمام طرح کی انٹرویوز میں آپ کا ریلیکس رہنا بہت ضروری ہے. اسٹریس انٹرویو ایک آخری قسم ہے جس کی دس میتھڈ آف انٹرویو از ریئر اینڈ انوالوز دا انٹرویور بیٹنگ یو ٹو سی یور رسپانس. اس میں انٹرویو کرنے والا آپ کا رسپانس ٹیسٹ کر رہا ہوتا ہے. ایک لفظ استعمال ہوا بیٹنگ یو. بیٹ ہوتا ہے چارہ ڈالنا، جیسے چارہ ڈال کر پھندے میں چارہ لگا کر کسی جانور کو، پرندے کو پھنسایا جاتا ہے. بیٹنگ اس عمل کو کہتے ہیں. تو سٹریس انٹرویو میں انٹرویو لینے والا ایک شخص یا پینل آپ سے اس طرح کے سوال کرتا ہے، یوں بیہیو کرتا ہے کہ آپ کو غصہ دلایا جاتا ہے.
وہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کس حد تک برداشت اور صبر رکھتے ہیں، آپ کس حد تک اپنے آپ کو کول رکھ سکتے ہیں اسٹریس کنڈیشنز میں. اوکے، سیکنڈ لائن ہے دا ایم از ٹو ہائی لائٹ your weaknesses and see how you react under pressure. دیکھا جاتا ہے کہ آپ کی کمزوریاں کیا ہیں اور آپ انڈر پریشر کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں. ٹیکٹکس کین ویری فرام کانسٹنٹ interruptions and odds silence to provoking and challenging interviewing type questions used to push you to your limits. جی یہ جس میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس طرح کے سوال کیے جاتے ہیں کہ یو آر pushed to your limits، تمہاری آخری حد تک تمہیں چیک کیا جاتا ہے کہ یہ بندہ کب غصے میں آئے گا. اٹ از ورتھ آسکنگ یور سیلف ڈو یو وانٹ ٹو ورک فار این آرگنائزیشن that is willing to go this far even before an office is put on the table. اچھا جی، تو یہ ہمارا آج کا ایک ٹاپک ختم ہوا. ہمارے آج ہی کے اس لیکچر میں ہم یہ پریزنٹیشن ٹیکنیکس آف پریزنٹیشن بھی ڈسکس کریں گے کیونکہ ابھی کافی ٹائم باقی ہے. ٹھیک ہے جی، پریزنٹیشن ٹیکنیک یہ ہمارا آج کا دوسرا ٹاپک ہوگا اس لیکچر کا کیونکہ ابھی کافی ٹائم باقی ہے. تو اس کو البتہ فنش کرنا ذرا مشکل ہوگا. اس کو میں کچھ پڑھ دوں گا، کچھ میں اسکپ کروں گا آپ لوگوں کے لیے، آپ خود اس کو مکمل کریں گے. تو پریزنٹیشن میں ڈیلیورنگ این افیکٹو پریزنٹیشن نیڈس ٹو بی فلیکسیبل انرجیٹک اینڈ انتھوزیاسٹک. کہا گیا کہ اگر آپ کو پریزنٹیشن دینا ہے افیکٹو پریزنٹیشن تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ انرجیٹک ہوں، enthusiastic ہوں. دس گائیڈ ول ہیلپ یو ٹرن یور ریٹن پریزنٹیشن انٹو این امیجنیٹو پبلک پرفارمنس. تو آج کی یہ گائیڈ، آج کا یہ لیکچر آپ کو اس قابل بنا دے گا کہ آپ کی ریٹن پریزنٹیشن بہت ہی اعلیٰ ہو جائے گی. ہم جس گائیڈ کی جگہ کیوں نہ جس لیکچر کا استعمال کریں. اوکے، دس لیکچر ول ہیلپ یو. پریزنٹیشن ایز پرفارمنس. تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی پریزنٹیشن ایک طرح کی پرفارمنس ہے، گویا کہ آپ ایک سٹیج پر ہیں اور وہاں آپ کو پرفارم کرنا ہے. میک اے پریزنٹیشن پٹس یو آن پبلک ڈسپلے. آپ کی پریزنٹیشن ایسی ہونی چاہیے کہ گویا کہ آپ پبلک ڈسپلے پر ہیں. An audience not only listen to your ideas, it also responds to the way you use your voice and your body. کیونکہ آڈینس صرف آپ کی بات کو نہیں سن رہے، وہ آپ کا چہرہ بھی دیکھتے ہیں، وہ آپ کی باڈی لینگویج کو بھی دیکھتے ہیں، وہ آپ کی موومنٹس کو، نقل و حرکت کو دیکھتے ہیں، آپ کی آواز کے اتار چڑھاؤ کو بھی آبزرو کرتے ہیں. تو جب آپ آڈینس کے سامنے بول رہے ہیں تو آپ صرف بول نہیں رہے، یو آر ایکٹنگ، یو آر پرفارمنگ، آپ پرفارمنس دے رہے ہیں. یو نیڈ مور دین آ ویل ریٹن پریزنٹیشن ٹو میک این امپیکٹ. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف ایک ریٹن پریزنٹیشن جو آپ کے سامنے کاغذ پر لکھی ہوئی ہے اس سے کام نہیں چلے گا، اس سے کہیں زیادہ آپ کو پرفارم کر کے دکھانا ہے. یو ول آلسو نیڈ ٹو ڈیلیور اٹ ان لائیولی، فلیکسیبل اینڈ انٹرسٹنگ وے. آپ کو اپنی پریزنٹیشن بڑے لائیولی، زندہ دلانہ انداز میں اور فلیکسیبل انداز میں پیش کرنا ہے. ان دس leaflet we suggest many ideas for invoking energy in your presentation style. اور آج کے اس لیکچر میں ہم کچھ ایک سٹائل، کچھ ایک انداز آپ کو بتائیں گے جس کو اپنا کر آپ اپنی پریزنٹیشن میں انتھوزیازم، جوش، جذبہ لا سکتے ہیں. To begin with, imagine that you are in the audience for your presentation. What might grab your attention? آپ کو یہ امیجن کرنا ہے کہ آپ آڈینس کے درمیان کھڑے ہیں
Stimulate your imagination, آپ اپنے تصور کو بڑھائیں. Inspire your confidence, develop your understanding. Now think about ways to encourage these things. آپ کو یہ سب کچھ تصور کر لینا ہے. اس کے بعد آپ کو ویز چاہیے, طریقہ کار چاہیے ٹو انکریج دیز تھنگس, ان تمام تر امیجنیشنس کو انکریج کرنے کے لیے. 6 steps to become an effective presenter. تو 6 سٹیپس ہیں جی اگر آپ ایک اچھے پریزنٹر بننا چاہتے ہیں. پہلے نمبر پر پریکٹس کرنا ہے آپ کو. یہ کسی بھی شعبے میں ضروری ہے, صرف پریزنٹیشن کے لیے نہیں, ہر چیز کے لیے پریکٹس ضروری ہے. دا مور فیملیئر یو آر ود یور میٹیریل the more you will be able to inspire your audience trust and confidence. تو کہا گیا کہ جو میٹیریل آپ پیش کرنے جا رہے ہیں, جو میٹیریل آپ پریزنٹ کرنے جا رہے ہیں, آپ اس میٹیریل سے جتنا زیادہ آگاہ ہوں گے اتنا ہی زیادہ آپ میں کانفیڈنس ہوگا. آپ نے جس ٹاپک کو سلیکٹ کیا ہے, جس ٹاپک سے متعلق آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے, مواد اکٹھا کیا ہے, اس کو 2-3 بار پڑھیں, اس سے متعلق آپ اپنے ذہن میں کانسیپٹس کلیئر کریں, ریہرسل کریں, پریکٹس کریں, شیشے کے سامنے, آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بولیں, اس کے بعد آڈینس کے سامنے آئیں. یہ ہے پریکٹس. ڈو مور دین پریکٹس ریڈنگ تھرو یور میٹیریل ٹو یور سیلف, یعنی صرف اپنے میٹیریل کو پڑھنا پریکٹس نہیں, اس سے زیادہ آپ کو کرنا پڑے گا. اف پاسبل اسٹینڈ اپ ان mirror اینڈ ڈیلیور یور پریزنٹیشن ٹو دا والس. ٹھیک ہے, یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں کہ پریکٹس کریں, آئینے کے سامنے بولیں, صرف پڑھ لینا بہت نہیں ہے. گیٹ یوزڈ ٹو hearing your own voice filling a room. Familiarize yourself with the words اینڈ فریزز ان یور پریزنٹیشن. آپ کی پریزنٹیشن میں جو الفاظ, جو فقرات, جو فریزز آپ نے سیٹ کیے ہیں, ان کو ذہن نشین کر لیں, ان کا ایک عکس بنا لیں اپنے ذہن میں کہ مثلا پہلا یا دوسرا پیراگراف اس فریز, اس سنٹینس سے شروع ہوتا ہے, اس سنٹینس کو میں نے کس لہجے میں بیان کرنا ہے, میرے لہجے میں اتار ہوگا یا چڑھاؤ ہوگا, ایمفیسس ہوگا یا نہیں ہوگا. Play around with different volumes and see how you can hear your own voice. پھر اپنے کمرے میں بند مختلف انداز میں, مختلف آوازوں میں بولیے اور آپ دیکھیں کہ کون سی آواز, یعنی یہاں مراد ہے پچ لیول, دھیمی آواز, درمیانے درجے کی بلند آواز, کون سی آواز اچھے طریقے سے سنی جاتی ہے. Above all, familiarize yourself with the main thrust of your arguments and explore how the individual elements of your presentation piece together. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے جس ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے اس کا تھیم آپ پہ واضح ہونا چاہیے کہ آخر میں نے پریزنٹ کیا کرنا ہے, میں نے نتیجہ کیا نکالنا ہے. دس ول ہیلپ یو ٹو کیپ یور chosen objectives and avoid distraction when it comes to your actual delivery. تو لہٰذا جب آپ حقیقت میں پریزنٹیشن کے لیے آئیں گے تو آپ سب ڈسٹریکشن سے بچ جائیں گے. اچھا, اس میں آ جاتا ہے جی ریڈنگ شامل ہے, لرننگ شامل ہے, اس پہ میں توجہ نہیں دے رہا, اس کو آپ خود سے پڑھیے گا. ہم سیکنڈ اسٹیپ کی طرف آتے ہیں. assert yourself. پہلا پوائنٹ کیا تھا, ذرا میں پہلا پوائنٹ, ہاں ٹھیک ہے, پریکٹس کے بعد assert yourself. تو یہ جو درمیان والے مائنر پوائنٹس ہیں, جیسے کہ یہ ریڈنگ ہے, لرننگ ہے, اس کو پڑھ کر ترجمہ کرنے کی یا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ نے جو بھی کوئی ڈیٹا کلیکٹ کیا اپنے ٹاپکس متعلق اس کو 2 سے 3 بار پڑھیں. پھر لرننگ کیا ہے, دوسروں کی تقاریر سنیں, شیشے کے سامنے خود تقریر کریں, اس کو ریکارڈ کریں, پھر اس کو سنیں. اس طرح سے لرننگ کے پروسیس سے گزریں کہ آپ کو کون کون سی غلطیاں سدھارنی ہیں اپنی. اس میں سیکنڈ سٹیپ آ جاتا ہے جی assert yourself. An effective presenter needs to be assertive and not aggressive. آپ کا انداز اس طرح کا ہونا چاہیے کہ آپ سٹیج پر آ کر چھا جانے کی کوشش کریں, ہاں لیکن ایسا کرنے میں اگریسو نہیں ہو جانا, اور غصے میں نہیں آ جانا. آپ کا انداز بھرپور ہو, زندہ دلانہ انداز ہو, آپ کے انداز میں جذبہ چھلکتا ہو, زندگی جان چھلکتی ہو, لیکن اتنا بھی نہیں کہ وہ غصے میں بدل جائے. یہ ہے جی assertiveness. There are two important posture piece. یہ ہے جی presence
اور دوسرا پی کیا ہے؟ دوسرا کہیں کھو گیا ہے. ہاں پوسچر. تو اس کو میں ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. تو ایسرشن میں اگر آپ ایسرشن چاہتے ہیں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ آپ سٹیج پر آئیں اور پھر چھا جائیں، تو اس کے لیے دو چیزیں، ایک آپ کا پوسچر، آپ کے کھڑے ہونے کا انداز، اگر آپ نے بیٹھنا ہے تو آپ کے بیٹھنے کا انداز، دوسرا پریزنس، آپ کی پریزنس کیسی ہے. پوسچر از امپورٹنٹ ٹو اپیئر کانفیڈنٹ ایٹ آل ٹائمس. آپ کا پوسچر آپ کو کانفیڈنٹ ظاہر کرتا ہے. اس میں جناب وہ ساری باڈی لینگویج آ جاتی ہے جو کہ آپ نے پہلے پڑھ رکھی ہے، سیمیسٹر فورتھ میں یا سیکنڈ میں پڑھ رکھی ہے. پریزنس کو میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں. مینس ٹو پریزنس مینس ٹو ہیو دا کانفیڈینس ٹو fill your space in front of an audience. Avoid apologizing for your presence by saying sorry, although you must be polite if you circumstances do demand. The session is running over time or the microphone has stopped working. اچھا، اس طرح کے الفاظ نہیں کہنے. آپ نے اپنی پریزنس کو شو کرنا ہے. جب آپ اسٹیج پر آ جاتے ہیں تو آپ نے اپنے آپ کو کانفیڈنٹ شو کرنا ہے. آپ کا انداز معذرت بھرا نہ ہو، آپ کی آواز میں لغزش نہ ہو. آلسو اوائڈ فزیکل اپولوجیز بائی ہائڈنگ بیہائنڈ اے ڈیسک اور lecturer. You must be confident that the audience wants to listen and that you have something interesting to tell you. اس طرح سے اسٹیج پر آئے ہیں تو پھر فرنٹ پر آ کے کھڑے ہوں، روسٹم کے پیچھے یا کسی دوسرے شخص کے پیچھے پورٹ میں ہو کر کھڑے ہونا، اس طرح سے نہیں، بلکہ اپنی پریزنس کو 100% شو کریں. تھرڈ اسٹیپ آ جاتا ہے میک کانٹیکٹ ود یور آڈینس. اس میں آئی کانٹیکٹ شامل ہے جو کہ ہم بارہا پڑھ چکے ہیں. جب آپ نے پرفارم کرنا ہے، یہ آئی کانٹیکٹ والا ہم نے ابھی انٹرویو میں بھی پڑھا ہے، یہاں پر بھی ہے کہ جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں تو اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ آئی کانٹیکٹ بنائیے. ون آف دا کی چیلنجز فیسڈ بائی دا پریزنٹر از ٹو اسٹیبلش لنکس ود ہز آڈینس. آڈینس کے ساتھ لنک بنائے رکھنا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے. میکنگ کانٹیکٹ ہیلپس ٹو مینٹین این آڈینس انٹرسٹ اینڈ encourage them to believe that you are genuinely interested in talking to them. لیکن جب آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ بنائے رکھتے ہیں جس میں آئی کانٹیکٹ بھی شامل ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں اور وہ لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں. You can make contact with your audience in a number of ways including. تو یہ کانٹیکٹ کتنے طرح سے ہو سکتا ہے؟ آئی کانٹیکٹ ہے، جیسچرز ہے، اسپوکن کانٹیکٹ ہے، یور یوز آف لینگویج ہے. اپنا آئی کانٹیکٹ بنا کر رکھیے. اس کے بعد آپ کے جیسے جس میں باڈی موومنٹ، آپ کے ہاتھوں کا ہلانا، آپ کا سٹیپ فارورڈ سٹیپ بیکورڈ ہونا، یہ سب کچھ کانٹیکٹ کو ظاہر کرتا ہے، آپ کے جیسچرز. اوکے، اس کے بعد فورتھ اسٹیپ آ جاتا ہے. ان پوائنٹس کو میں چھوڑ رہا ہوں، اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ آپ نے یہ پوائنٹس پہلے بارہا پڑھے ہوئے ہیں. یہ آپ کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس کو آپ نے سیکنڈ سیمیسٹر میں، فورتھ سیمیسٹر میں پڑھا ہے، کیونکہ یہ جو لیکچر میں ڈیلیور کر رہا ہوں اس سے ملتا جلتا مواد میں سیکنڈ سیمیسٹر والوں کو پرووائڈ کر چکا ہوں. میں فورتھ سیمیسٹر والوں کو یہی لیکچر ڈیلیور کر چکا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ یہ چیزیں آپ نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں. لہٰذا اگر میں ان کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو آپ کے لیے بوریت ہوگی. آپ ان چیزوں کو جانتے ہیں، لہٰذا کائنڈلی خود آپ اس کو پڑھیں گے. Use your voice. Your voice is a very flexible and powerful tool. You can use it in many different ways by varying the volume, the pace, the pitch. Okay. آپ کی آواز آپ کا ہتھیار ہے. اس کے ذریعے سے آپ اپنے سننے والوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں، اور آپ کی آواز میں اس کا والیوم شامل ہے، اس کی پیس شامل ہے، اس کی پچ شامل ہے. کبھی آواز میں اتار ہونا، کبھی چڑھاؤ ہونا، کبھی ترنم ہونا، کبھی سختی ہونا، یہ سب کچھ آپ کو مدد دیتا ہے. اب والیوم میں کیا ہے؟ میک شیور دیٹ یور وائس از لاؤڈ انف فار یور آڈینس ٹو بی ہرڈ. والیوم سے مراد یہ ہے کہ آپ کی آواز اتنی بلند ہو کہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ کو سن سکے. اتنا چیخنا بھی نہیں کہ وہ تنگ آ جائے، اتنا مدھم بھی نہیں بولنا کہ مائک آپ کے ہاتھ میں ہونے کے باوجود ان کو سمجھ نہ ایسا لگے کہ آپ سرگوشیاں کر رہے ہیں. اس کے بعد پیس، رفتار ہے آپ کے بولنے کی رفتار. میک شیور دیٹ دا اسپیڈ آف یور ڈلیوری از ایزی ٹو فالو. اس چیز کا خیال رکھیں کہ آپ کی بولنے کی رفتار، الفاظ کے ہونٹوں سے باہر آنے کی رفتار اتنی ہے کہ سننے والے آپ کو فالو کر سکتے ہیں.
لفظ کو سن کر اس کا مطلب سمجھ سکتے ہیں, اس کی گہرائی میں جا سکتے ہیں. مطلب الفاظ کے ساتھ بھاگنا نہیں. If you speak too quickly or too slowly, your audience will have difficulty following your talk. اگر آپ بہت تیز بولیں گے یا بہت سلو بولیں گے تو سننے والے آپ کے ساتھ نہیں چل سکیں گے. Pitch, the pitch of your voice also varies in day-to-day conversation and it is important to play on this when making a presentation. کہا گیا کہ پچ کا استعمال آپ کرتے ہیں اپنی روزمرہ کی گفتگو میں بھی, اور جب آپ پریزنٹیشن کریں تو وہاں پہ اپنی ساؤنڈ پچ کا استعمال کیجیے, یعنی کبھی آواز کو بڑھائیں, کبھی مدھم کر لیں اپنے لہجے کو. یہ آپ کی ساؤنڈ پچ ہے. ففتھ اسٹیپ ہے جی بریتھ, سانس لینا. بہت سے پریزنٹرز اسٹیج پر آ کر سانس پھول جاتی ہے, ان کا سانس رکنے لگتا ہے یا سانس بڑی تیز ہو جاتی ہے. اپنی بریتھ کو ٹیمپریٹ رکھنا ہے. ٹیمپریٹ مطلب معتدل, متوازن, ایک حد میں رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. آلویز ریمبر ٹو بریتھ اسٹیڈیلی اینڈ ڈیپلی. گہرے سانس لیں, مسلسل متواتر سانس لیں, سانس روک نہیں لینا ایک لمحے کے لیے. If you are anxious about making a presentation, your breathing will become fast and shallow. کیونکہ اگر آپ انشیس, بےتاب, پریشان, بے چین ہو جاتے ہیں تو آپ کی بریدنگ خراب ہو جاتی, سانس سکڑ جاتے. This will affect the quality of your voice. اس سے آپ کی آواز بھی خراب ہو جاتی ہے. بعض اوقات آپ کی آواز میں وائبریشن آ جاتی ہے. لہٰذا اپنے سانس لینے کے انداز میں بہت نیچرل رہیں, ٹیمپریٹ رہیں. اچھا, اف یو ہو گیا تھا. دس ول افیکٹ دا کوالٹی آف یور وائس اینڈ یور ایبلٹی ٹو اسپیک کلیئرلی فار ایکسٹینڈیڈ پیریڈ آف ٹائم. اس طرح سے آپ دیر تک بول سکیں گے اگر آپ اپنی بریدنگ کو فریکوینٹ رکھیں گے. ٹرائی ٹو ٹیک اے فیو ڈیپ بریتھس بیفور یو میک یور پریزنٹیشن, میکنگ اے conscious effort to slow your breathing down and taking in more air with each breath. جب آپ اسٹیج پر آئیں, بیہائنڈ دا روسٹم کھڑے ہوں, تو ابتدا میں 2 گہرے سانس لے لیں تاکہ میکسیمم آکسیجن آپ کے خون میں شامل ہو جائے اور آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہونے سے بچ جائے. اس کے بعد اپنی سانس کو ٹیمپریٹ رکھیں. ڈیورنگ یور پریزنٹیشن یوز pauses after questions or at the end of session to allow comfortable breathing patterns. یہ بہت ضروری ہے بولنے کے دوران. جب آپ 1-2 فقرات بول چکے ہیں تو سانس لینے کے لیے ایک لمحہ پوز, توقف, اسٹے کریں یا پھر آخر پر رک جائیں, ٹھہر جائیں. ڈونٹ بی افریڈ ٹو سلو ڈاؤن دا پیس آف یور پریزنٹیشن اف یور بریدنگ بیکمس انکمفرٹیبل. اور اگر آپ کی سانس اکھڑ رہی ہے تو ذرا اپنے بولنے کی رفتار کم کر دیں, لیکن سانس کو متوازن رکھیں, کیونکہ سانس کے اکھڑ جانے سے آپ کی ساری پریزنٹیشن کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. نمبر 6 ہے جی ڈرنک. ڈرنک میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. یہاں پر ڈرنک کا مطلب ڈرنک کرنا شراب پینا نہیں ہے. یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ اسٹیج پر جانے سے پہلے کچھ تھوڑا سا لیکوڈ لے لینا چاہیے, لیکن وہ لیکوڈز کون سے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس پیراگراف کے پڑھنے کے دوران. اٹس اے گڈ آئیڈیا ٹو ہیو سم لیکوڈ ٹو ہینڈ ٹو quench your thirst if you are اسپیکنگ فار اے لانگ ٹائم. اگر آپ کو زیادہ دیر کے لیے بولنا ہے تو اپنے ہاتھ میں ایک پانی کی 1/2 لیٹر کی بوٹل لے لیجیے تاکہ آپ اپنی پیاس کو بجھا سکیں اگر آپ کو زیادہ دیر کے لیے بولنا ہے. However, be careful not to gulp ice cold water before you go on, as this contracts your throat and affects the quality of your voice. ہاں, زیادہ ٹھنڈا پانی نہیں پینا کیونکہ اس سے آپ کے گلے کے مسلز سکڑ جاتی ہیں, آپ کی آواز میں فرق آ جاتا ہے. ڈرنک اے وارم ناٹ ہاٹ کپ آف ٹی ٹو ریلیکس یور تھروٹ اینڈ ایز یور اسپیکنگ وائس. 1 کپ چائے پی لیجیے, لیکن بہت گرم نہ ہو, ذرا نارمل ٹیمپریچر والی چائے 1 کپ پی لیجیے, کیونکہ اس سے گلا ذرا ریلیکس ہو جاتا ہے, آپ کے گلے کے مسلز ریلیکس ہو جاتے ہیں, نرم پڑ جاتے ہیں, آپ کی آواز کھل جاتی ہے, جسے عام لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ گلا کھل جاتا ہے. اینڈ فائنلی a note about humor.
اس سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں ڈرنک کے حوالے سے کہ لیمونیٹ ڈرنکس یا سنٹرس ڈرنکس جو کہ کھٹے ہوتے ہیں، لیمونیٹ ڈرنک اگر آپ لے لیتے ہیں ایک گلاس مالٹے کا جوس یا کچھ ایسی چیز اسٹیج پر جانے سے کوئی ایک گھنٹہ پہلے آدھا گھنٹہ پہلے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر لیول نارمل رہتا ہے، ہائی نہیں ہونا پاتا۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہونے لگتا ہے، انزائٹی تشویش تیزی سے بڑھتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، سانس لینے کی رفتار تیزی سے بڑھتی ہے اور کافی پیچیدگیاں ہو جاتی ہیں سٹیج پر۔ لہٰذا میں نے کہیں کسی جگہ پر پڑھا تھا یہی پریزنٹیشن کے حوالے سے کہ سٹیج فرائٹ کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے اگر آپ کوئی آدھا گھنٹہ پہلے کوئی لیمونیٹ ڈرنک لے لیں تو وہ بہتر ہے۔ اس کے بعد اینڈ اے فائنل نوٹ اباؤٹ ہیومر، ہیومر سے متعلق تھوڑا سا بیان کر دیجیے۔ یوز ہیومر اف یو نو اٹ ول ورک، ہیومر نیڈس ٹو بی ریلیکسڈ اینڈ کانفیڈنٹ، اف یوز بیڈلی اٹ ول اونلی heighten sense of awkwardness and anxiety if these are already present۔ تو کہا گیا کہ اگر آپ کو اپنی پریزنٹیشن میں مزاح لانا ہے تو بڑی احتیاط کے ساتھ تھوڑا سا مزاح لائیے گا۔ اگر آپ خیال کرتے ہیں کہ آپ مزاح کو ہیومر کو ہینڈل نہیں کر پائیں گے تو چھوڑ دیں، کیونکہ اس سے پتہ چلے گا اگر آپ کا مزاح ناکام ہو گیا تو پتہ چلے گا کہ یو ور اینشیس، آپ بے چین تھے، آپ میں کسی طرح کی ٹینشن تھی، سٹریس تھا، اور وہ مزید ہائی لائٹ ہو جائے گا، آپ کا لیک آف کانفیڈنس ہائی لائٹ ہو جائے گا۔ یوز ہیومر اف یو نو یو کین اینڈ اف یو فیل اٹ از اپروپریٹ ٹو ڈو سو۔ تو کہا گیا کہ اگر آپ ہیومر کریٹ کر سکتے ہیں تو کریں، ادروائز نہیں کریں۔ آگے اس کے کنکلوژن کی طرف آتے ہیں جی۔ Continually explore your personal style using any or all of the above suggestions in different combinations for different effects. Above all, remember two main points۔ کہا گیا کہ اپنے آپ کو ایکسپلور کرتے چلے جائیں مسلسل، اوپر والے 6 اسٹیپس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اور ایک اہم چیز کہ بی یور سیلف ایون ان دا موسٹ فارمل آف سراؤنڈنگز یو ول نیڈ ٹو بی یور سیلف۔ کہا گیا آپ کسی بھی طرح کی سراؤنڈنگز میں ہو، وہ فارمل ہو انفارمل ہو، جو آپ کا نیچرل سٹائل ہے اس کو قائم رکھنا ہے۔ بی یور سیلف کا مطلب لیتے ہیں یور نیچرل سٹائل، کہ آپ کا بولنے کا، بات کرنے کا، ہنسنے کا جو بھی نیچرل سٹائل ہے اس کو نہیں بھولنا۔ آپ نے اگر لرننگ کے لیے کچھ اسپیکرز کو سنا ہے، کچھ تقریر کرنے والوں کو سنا ہے اور آپ ان سے متاثر ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ان کا انداز نہیں اپنانا، انداز آپ کا اپنا ہوگا۔ No one will be impressed if you try to perform like a classical actor or act like a stand-up comedian۔ کیونکہ اگر آپ کسی کلاسیکل ایکٹر کی طرح سے، وحید مراد کی طرح سے ایکٹ کرتے ہیں یا کسی کامیڈین کی طرح سے ایکٹ کرتے ہیں، رنگیلا یا مستانہ بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو اٹ ول فیل یو، آپ ناکام ہو جائیں گے۔ جو آپ کا اپنا سٹائل ہے وہ اپنائیے، کیسی بھی سچویشن ہو۔ Avoid any behavior that might be off putting to your audience۔ اور آپ کے بیہیویئر میں ایسا کچھ بھی شو نہیں ہونا چاہیے جو کہ آپ کی آڈینس کو ناپسند ہو۔ Always be deliberate and clear in your use of your voice and فزیکل ایکشن، آپ کی باڈی لینگویج، آپ کی فزیکل ایکشنز، آپ کی ورڈنگ، اس سب کچھ سے متعلق آپ کو بہت کلیئر ہونا چاہیے۔ تو جناب پریزنٹیشنز کے دور سے آپ مسلسل گزر رہے ہیں، ابھی آپ کو گزرنا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرویوز کا دور آپ کا شروع ہونے والا ہے، تو یہ آج کا لیکچر آپ کے بڑے کام آئے گا۔ آج کے اس لیکچر کے اختتام پر اگلے لیکچر تک کے لیے اپنے ٹیچر کو اجازت دیجیے گا، کیونکہ ابھی آپ کے ٹاپکس ختم نہیں ہوئے، ابھی مزید ایک لیکچر تو ضرور میں نے ڈیلیور کرنا ہے، 2 بھی ہو سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔